السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہانی آزمائش شرط ہے۔ اس کہانی کو تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا۔ تو بچوں آئیے آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو مشق میں ہمارے پاس کچھ محاورے ہیں بچوں۔ آج ہم ان محاوروں پہ بات کریں گے اور ان کے جملے بنائیں گے۔ تو دیا گیا ہے درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے بچوں پھولے نہ سمانا۔ احمد جب اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن سے پاس ہوا تو وہ پھولے نہیں سما رہا تھا، یعنی کسی خوشی کی وجہ سے کوئی خوشی ہو جانا، کوئی بہت مسرت بھرا پیغام مل جانا، کہیں ایسا محسوس ہونا یا ایسی بات ہو جانا کہ جس سے دل کو بہت خوشی ہو جائے اور آدمی بہت زیادہ خوش ہو جائے، تو اس کی امیدیں بار آئیں، تو وہاں آدمی خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا۔ تو یہ محاورہ جو ہے بچوں، یہ اس ٹائم بولا جاتا ہے جب کوئی بہت ہی خوشی کی بات ہو اور خوش ہو کے جب آدمی بہت خوش ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی خوشی سے پھولے نہیں سماتا، تو یعنی اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے ڈھونگ رچانا، یعنی کسی بات کو چھپانے کے لیے، کسی مسئلے کو چھپانے کے لیے، کسی چیز کو چھپانے کے لیے کچھ ناٹک کرنا، کچھ ایسا کرنا کہ تاکہ وہ بات ڈھک جائے، وہ بات ڈھکی رہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، تو اسے کہتے ہیں ڈھونگ رچانا۔ کچھ لوگوں کے اندر ڈھونگ رچانے کی عادت بہت عمدہ ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بنا بات کے کیا کرتے ہیں بتنگڑ بناتے ہیں، یا کوئی ڈھونگ رچانے میں کیا ہوتے ہیں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ بچوں ہمارا اگلا محاورہ ہے باغ باغ ہونا، یعنی باغ باغ ہونا کیا ہے؟ یہ جیسے آپ نے پہلے پڑھا پھولے نہ سمانا، جب کوئی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو آدمی پھولے نہیں سماتا، بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو باغ باغ بھی کیا ہونا ہے؟ دل باغ باغ ہو جانا، دل بہت زیادہ خوش ہو جانا، اور جب دل باغ باغ ہوتا ہے تبھی وہ پھولے نہیں سماتا۔ تو یہ محاورے آپس میں تھوڑا ٹچ بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ جب میں طویل مدت کے بعد اپنے وطن واپس لوٹا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، یعنی جب کوئی اپنے وطن میں آتا ہے بہت طویل مدت کے بعد تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، یعنی وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، یعنی جب اسے کچھ بات کی توقع ہو اور وہ ہو جائے تو آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ بہت خوش ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اگلا محاورہ ہے بچوں ہمارا الٹے پاؤں لوٹنا۔ اب الٹے پاؤں لوٹنا، حامد نے جب اپنے والدہ کی بیماری کی خبر سنی تو وہ الٹے پاؤں واپس لوٹا، یعنی جب کوئی ایسی بات ہو جائے، اچانک کوئی مسئلہ ہو جائے اور آدمی کو اچانک واپس ہونا پڑے، کہ مان لو آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، آپ کو اچانک کچھ ایسی بات یاد آ گئی کہ بھائی میں تو وہ بھول گیا، یا کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ کو اچانک واپس آنا پڑے، تو وہ ہوتا ہے الٹے پاؤں لوٹنا۔ یا مان لو کہ جنگ کے میدان میں جنگ لگی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک آرمی جب حاوی ہو جاتی ہے تو دوسری آرمی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے، یعنی الٹے پاؤں لوٹنا پڑتا ہے۔ یعنی الٹے پاؤں لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہو جانا کہ جہاں اچانک آدمی کو واپس مڑنا پڑ جائے تو وہ ہوتا ہے الٹے پاؤں لوٹنا۔ یہ نہیں کہ پاؤں الٹا کر کے لوٹنا، مطلب یہ ہے کہ بھائی اچانک واپسی ہو جانا، اچانک واپس مڑنا پڑے کسی کام کے لیے کسی وجہ سے، تو اسے کہتے ہیں، اس محاورے کو کہتے ہیں، تب کہا جاتا ہے کہ یعنی مان لو کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے کوئی ایسا کام یاد آ گیا کہ جو ضروری تھا، یا کوئی ایسی چیز بھول گیا جو ضروری ہے، تو میں کہوں گا کہ مجھے فلاں چیز کے لیے گھر میں الٹے پاؤں لوٹنا پڑا۔ الٹے پاؤں لوٹنا یعنی اچانک کیا کرنا؟ واپس مڑنا پڑے، واپس لوٹنا پڑے، تو اس جگہ کیا کہتے ہیں؟ الٹے پاؤں لوٹنا۔ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا محاورہ بچوں ہمارا ہکا بکا رہ جانا،
جب میں نے اپنا رزلٹ دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا. یعنی ہکا بکا رہ جانا، حیران ہو جانا، تعجب میں پڑ جانا، کچھ ایسی اچانک بات ہو جانا کہ آدمی کیا رہ جائے، ہکا بکا رہ جائے. یا جہاں کچھ ایسی توقع نہ ہو، اور ایسے موقعوں پر بھی بولا جاتا ہے کہ جب میں نے اس کے بارے میں سنا تو میں ہکا بکا رہ گیا. یا میں نے اس کی بیماری کے بارے میں سنا، یا میں نے اس سے اچانک دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا. تو مختلف سچویشنز میں اس کے اب مختلف معنی بھی نکل آتے ہیں بچوں. جہاں محاورہ استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے، تو استعمال ہونے کی وجہ سے بھی کئی معنی بدل جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، کچھ محاورات کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، لیکن محاورات کے اکثر تر معنی جو رہتے ہیں وہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں. دل برداشتہ ہونا. دل برداشتہ ہونا یعنی دکھیا ہو جانا. یعنی اگر کسی کی موت کی خبر سنتا ہے، کوئی حادثے کی خبر سنتا ہے، یا کسی کے ساتھ اور کوئی ٹریجڈی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت ہو جائے، کچھ پریشانی ہو جائے، تو اس وقت آدمی کیا ہو جاتا ہے، آدمی کا دل دکھی ہو جاتا ہے، تو آدمی دل برداشتہ ہو جاتا ہے. تو اس کا جملہ ہے، میں حادثے کی خبر سن کر دل برداشتہ ہوا. یعنی کسی حادثے کی آدمی خبر سنتا ہے یا کوئی سنتا ہے تو آدمی کا دل دکھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ آدمی دل برداشتہ ہو جاتا. دل بھر جانا. کچھ کھیلوں سے اب میرا دل بھر گیا ہے. یعنی تسلی ہو جانا، پھر اس میں من نہ لگنا کسی کام میں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں وہاں کہ دل بھر جانا. یعنی مان لو آپ کے پاس ایک کھلونا ہے، تو آپ اس سے روز روز اسی سے کھیلتے ہیں، تو پھر آپ کا دل بھر جاتا ہے. کہتے ہیں یار اب میں روز روز اسی سے کھیلتا رہوں. یعنی وہ آپ کے لیے اب عام چیز ہوگی ہے. جب وہ نیا نیا ہوتا ہے تو آپ کے لیے خاص ہوتا ہے، تو آپ کا دل اس سے بھرتا نہیں جب نیا نیا ہوتا ہے. اور جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو آپ کا دل اس سے بھر جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ دل بھر جانا. یعنی تسلی ہو جانا، تسکین ہو جانا کسی اور اس کا مطلب دو طرح سے. اب تسلی ہو جانا، تسکین ہو جانا، یا پھر دل بھر جانا کا مطلب ہے کہ اس سے دل بیزار اب آنے لگے. جب دل بھر جائے کسی کا، یعنی دل بھر آنا کہ دکھی ہو جانا اس کا مطلب دکھی ہو جانا بھی ہے. اس کا مطلب کہ اکتا جانا یہ بھی ہے. اب جیسے جیسے استعمال ہوگا تو ویسے ویسے اس کے معنی نکلتے آئیں گے. اپنا الو سیدھا کرنا. خود غرض لوگ اپنا الو سیدھا ہونے کے بعد دوستی کو خیر بات کہہ دیتے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بچوں کہ جو مطلب کے لیے کیا کرتے ہیں، کسی سے دوستی رکھتے ہیں، کسی سے تعلق رکھتے ہیں صرف کس لیے، اپنے مطلب کے لیے. انہیں دوسروں کے مطلب سے مطلب نہیں ہوتا، یا دوسروں سے کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ان سے تعلق داری نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کام کے لیے کیا کرتے ہیں، کسی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی سے دوستی رکھتے ہیں. یعنی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے وہ سب کیا کرتے ہیں، وہ ہر ایک سے دوستی رکھتے ہیں. تو بچوں یہ تھے ہمارے محاورے اس سبق کے. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے کی مشق کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.